ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں 15 ستمبر سے مرحلہ وار شروع ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 15 ستمبر کو یونیورسٹیز، کالجز اور میٹرک کی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ 23 ستمبر سے چھٹی تا 8ویں جماعت کی پڑھائی شروع کرنے کا فیصلہ۔ 30 ستمبر کو پہلی سے 5ویں تک کی کلاسز شروع کی جائیں گی۔ وزرائے تعلیم کے اجلاس میں اتفاق کے بعد NCOC نے بھی منظوری دے دی۔ کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں۔ 15 سپٹمبر کو ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی۔ 23 سپٹمبر کو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی۔ 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے۔ کلاسوں میں بچوں کی تعداد آدھی کر کے 2 شفٹیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کوشش ہوگی آدھے بچے ایک دن آئیں اور باقی دوسرے دن آئیں۔ ماسک کا استعمال ضروری، کوئی بیمار ہے تو تعلیمی ادارے میں نہ آئے۔ شفقت محمود بولے 15 ستمبر سے سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ ووکیشنل سینٹرز اور مدارس بھی کھلیں گے۔ امتحانی شیڈول بھی بدلنے کا سوچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے فلڈز کا اجلاس، چیئرمین NDMA نے بارشوں کی صورتحال، جانی اور مالی نقصانات اور ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ محکمہ موسمیات اور حکام نے بتایا اس سال ملک کے اکثر حصوں میں زیادہ بارشیں ہوئیں، تمام ڈیم بھر چکے ہیں۔ IG پنجاب پولیس اور لاہور کے نئے CCPO میں تنازع۔ IG شعیب دستگیر کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، عمر شیخ کی تعیناتی پر تحفظات ظاہر کیے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے IG کو عمر شیخ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ شعیب دستگیر کی ریٹائرمنٹ میں 5 ماہ باقی۔ نئے IG کے لیے AD خواجہ، کلیم امام، انعام غنی اور محسن بٹ کے نام زیر غور ہیں۔ ایوان صدر میں مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات پر تقسیم اعزازات کی تقریب، فریحہ رزاق سمیت کئی شخصیات کو بعد از مرگ ایوارڈز عطا۔ کامران صفی، محمد زکریا، نوید اختر، جاوید آفریدی، خالد داد اور دیگر کو اعزازات دیے گئے۔ اعزازات ورثہ نے وصول کیے۔ ختم نبوت سے انکار جرم ہے، مولانا فضل الرحمان کا JUI کے ختم نبوت جلسے سے خطاب، کہا توہین رسالت کا جرم کرنے والوں کے خلاف احتجاج ہوتے رہیں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو مظلوم قرار دیا، حیرت ہے ہمارے حکمران اتنے خاموش کیوں ہیں۔ ادھر برطانوی پارلیمان میں قادیانیوں کے حق میں رپورٹ کے KP اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ چین نے لداخ کے بعد اروناچل پردیش کو بھی اپنا حصہ قرار دے دیا۔ چین کا ریاست اروناچل پردیش کو بھارت کا حصہ ماننے سے انکار۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اروناچل پردیش کو کبھی بھارت کا حصہ تسلیم نہیں کیا۔ اروناچل پردیش تبت کا حصہ اور تبت چین کا علاقہ ہے۔ امریکی صدر چین کے ساتھ تجارت ختم کرنے کے حامی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت کرنے سے اربوں ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے۔ امریکہ چین سے تجارت نہ کرے تو اربوں ڈالرز کی بچت ہوگی۔ امریکی صدر کی ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار پر بھی کہا جو بائیڈن چین کی پالیسیز کے حوالے سے نابلد ہے۔ اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، جس اعتماد کے سامنے عوام کے سامنے دستاویزات اور ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع پیش کیا تھا، جس کی کہ پھر خود ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں نفی کر دی، اور جو ثبوت تھا وہ فقط ایک قطری خط نکلا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جوابات دیں، اور بجائے اس کی کہ ان کو اس پہ ندامت ہو
ان کو نہیں چاہیے کہ وہ آ کے ایک جو غلط چیزیں انہوں نے کی ہیں اپنے دور میں اس کو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ ملبہ حکومت پہ ڈالیں. ان کو اگر اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پرائیویٹ چینل ان کو حد تک عزت کا نوٹس بھیجیں اگر ان کی وہ اتنے شور ہیں کہ جو باتیں انہیں ہوئی ہیں, اور وہ تو پروف ہو گیا کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا اس کے لیے. تو اس لیے یہ ان کی ایک جو طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب نیب سے پیشی کے بعد جو اندر ان کی جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑتی ہے اپنے کیے دھرے کی, وہ اس پہ ایک بڑے گریسفل طریقے سے بیٹھے اور واپس چلے جائیں. لیکن نہیں, انہوں نے ایک بنا لیا, ایک شو بنا لی ہے کہ وہ کس طرح سے قوم کو گمراہ کریں. تو ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے میرا خیال ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی, کیونکہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو پلس کیا تھا عوام نے اپنے ووٹ سے ان کو مائنس کر دیا ہے. دوسری بات کہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی کے مسائل اتنے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے, ایک ایسا پیکیج دیا جائے کراچی کو جو کہ دراصل پروونشل حکومت جو کہ کھرب ہار روپے پچھلے 10-12 سالوں میں لے چکی ہے, جس کی کہ عمل درآمد تو ہمیں نظر نہیں آتی, اور وہ ان سیلاب میں اس بارشوں میں اس کا جو پول تھا وہ جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کا پول کھل گیا. تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور عوام پرائم منسٹر جس طرح کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کی سوچ بھی پوری نیشنل امپورٹنس کی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کی ہے. تو انہوں نے کراچی کو خاص طور پہ جو کہ ہمارا اور سندھ صوبہ اور کراچی بالخصوص جو کہ ایک ہمارے شہر کا ہمارے ملک کا ایک اکنامک ہب ہے, ایک تجارتی معاشی ہمارا ہب ہے, تو اس کے لیے ایک پیکیج پیش کیا جس کی ظاہر ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہ خدشات تھیں, جس کا ذکر میں نے مختلف پریس کانفرنسز میں بھی کیا ہے کہ ہم یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے, بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام کراچی شہر پہ لگیں. اس میں کچھ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے, تو میں اس کی ذرا وضاحت کرنا بڑی مختصر سے اس میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ٹوٹل پیکیج جو کہ 1.1 ارب روپے کا اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, اس کا جو پروپورشنز ہے, یعنی کہ وفاقی حکومت کیا حصہ ڈالے گی, اس کا کیا حصہ ہوگا, اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا کیا ہوگا, اور پھر ایک ساتھ میں ایک ایسا میکنزم بھی جس میں کہ ہمارے این ڈی ایم اے شامل ہے, ہماری افواج کے لوگ شامل ہیں, ٹو انشور کہ یہ امپلیمنٹیشن بھی ہو اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ہو. تو کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ 1 سال میں مکمل ہوں گے, کچھ 2 سال میں, اور جو میکسیمم ہے سارے پروجیکٹس وہ 3 سال میں, یہ ٹائم لائن دی گئی ہے.